اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز پاکستانیوں بہت سارا سلام سب کے لیے۔ اور سب سے پہلے میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا، یہ میں نے اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھا تو اس پہ بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھنا نہیں آتا ان کو۔ تو اس میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہے وہ اعوذ باللہ السمیع العلیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی اللہ کا نام ہے، سمیع بھی اللہ کا نام ہے اور علیم بھی اللہ کا نام ہے۔ سمیع کا مطلب سننے والا اور علیم کا مطلب علم والا۔ مطلب میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، وہ اس اللہ کی جو علم والا بھی ہے اور سننے والا بھی، جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مطلب یہ اس کی ہے، کیونکہ عموماً یہ مجھے ڈسکس ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ عوام سے ضرور ڈسکس کروں۔ تو ابھی آج دو تین اہم باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ الیکشن کا دورہ چل رہا ہے اور الیکشن میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ بڑی واجبی سی نظر آ رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، پولیٹیکل پلیئرز کی۔ اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بڑے بے دلی کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہے لوگ، پولیٹیکل پارٹیز ایون۔ اور یہ جتنا سلو لگ رہا ہے اس سے بھی نہیں مجھے لگ رہا کہ کچھ ٹائم پہ یہ الیکشن ہوتے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کرے کہ عدالت کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ سارے حلقے اس بات پہ اگر رہیں۔ ہم تو ویسے جو میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ ہم بلدیاتی الیکشنز کی بات کرتے ہیں، تو بلدیاتی الیکشن اگر پہلے کروا دی جائے تو بڑے پیمانے پہ عوام الناس جو ہے وہ اقتدار میں شریک ہو سکتی، سیاسی معاملات میں شریک ہو سکتی۔ خیر اگر یہی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بلدیاتی الیکشنز کا بھی الیکشن کمیشن کو اناؤنس کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے وفاق کو جو بلدیات ہیں وہ اپنے حصے میں لے لینے چاہیے۔ بلدیات کو جو ہے نا وہ وفاق جو ہے وہ ٹیکل کرے گا۔ صوبائی سیکٹریز جو ہیں وہ بلدیاتی الیکشنز کو ایک لیٹر کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزالو نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ چھوٹا سا ہمارا مشورہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم ہر سطح پہ انشاءاللہ کام بھی کرتے رہیں گے، اور ہم بلدیاتی الیکشنز کے لیے جو ہمارا ایک ہم نے سٹانس لیا ہوا ہے، ہماری جو اسٹینڈنگ پوزیشن ہے، اس میں آپ کو کبھی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ کمی آتی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ہم عوام الناس کو چاہ رہے ہیں کہ وہ حکومتی معاملات میں میکسیمم لوگوں کی شمولیت جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہی ہمارا، چونکہ ہم جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم عوامی فلاحی سیاسی پارٹی ہیں، تو یہ ہمارا سٹانس ہمیشہ اسی طرح اسٹینڈنگ پوزیشن پہ رہے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم آج ڈسکس کریں گے ہمارے منشور کا چوتھا پارٹ جو ہے، چوتھی جو کلاس ہے، جو ضمن نمبر 4 جو ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ عوام دوست پارٹی کے منشور میں ہم نے نظام کی تبدیلی کی بات کی، سب سے پہلے اللہ کی حکمیت کی بات کی، پھر پارلیمانی جمہوری نظام کی تبدیلی کی بات کی۔ تیسری ہم جو نظام بنائیں گے اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس میں ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو خود مختار جو ہیں وہ آزاد اور خود مختار جو ہے وہ ضلعی حکومتیں جو ہیں وہ ان کا قیام ضروری ہے، اور پھر مضبوط بلدیاتی نظام، حقیقی بلدیاتی نظام، اس کا نفاذ ہم چاہتے ہیں۔ یہ ہماری 3 کلاسز تھیں۔ چوتھی جو کلاس ہے یہ کسی بھی نظام کو بنانے کے لیے یہ کلاس جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن چونکہ نظام کی بات ہم پہلے کرنے پہ مجبور ہیں، اس وجہ سے ہم نے وہ پہلے کی ہے۔ یہ جو چوتھی کلاس ہے یہ ہے نظام عدل کا قیام۔ انصاف جو ہے وہ نظام عدل کے بغیر نہیں چل سکتا، تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ نظام عدل کی بات کرتے ہیں۔ اور نظام عدل جو ہے اس کی دیوی آنکھیں اور کان اس کے بند نہیں ہیں، وہ صرف شاعتوں پہ نہیں چلتی بلکہ سینس کرتی ہے کہ جرم اگر ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے جو ہے وہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ عدل سینس کرتا ہے کہ مساوات کیسے قائم کرنی ہے، وہ پھر زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ مساوات کا درس دیتا ہے، اور وہ نظام وضع کرتا ہے پورے کا پورا، جو جملہ جو ادارے ہیں وہ اس میں عوامی
جو مفادات ہیں ان میں مساوات کو رائج کرتا ہے. تو یہ نظام عدل جو ہے وہ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سستا اور فوری انصاف لوگوں کی دہلیز پہ ملے. اس سلسلے میں ہم نے جو ماڈل سیٹ کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہمارا حکومتی نظام بنے گا، اسی حکومتی نظام کے اندر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ سپریم کورٹ کی رجسٹریز ہوں گی. مثال کے طور پہ آپ 4 لیئرز میں اگر عدالتی نظام چاہتے ہیں تو 4 لیئرز وہی جو 4 لیئرز اس وقت موجود ہے، جو سول جوڈیشری ہے، اس کے بعد سیشن ججز ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ ہے. تو 4 لیئر کا جو نظام انصاف کا سٹرکچر ہے یہ بھی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھا ہے. دیکھیں، ہم جو باتیں کرتے ہیں یہ ہم نے نظام کے بارے میں سوچا ہے کہ ایسا نظام ہونا چاہیے. اب عوام الناس فیصلہ کرے گی کہ کیسا نظام اس ملک میں رائج ہونا ہے، اور اس ملک کے مقتدران جو ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ کریں گے. فائنل تو انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے. ہم اگر اقتدار میں آ جائیں گے، 2/3 میجورٹی ہمارے پاس ہوگی، تو الٹیمیٹلی پھر ہم ڈیسیژن میک اپ کر سکیں گے اور ہم جو سوچتے ہیں. لیکن بینگ عوام دوست پارٹی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام الناس کے لیے بہترین ہے اور اس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس پہ جملہ جتنی جو سیاسی پارٹیز ہیں یا جملہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس نظام پہ بیٹھ کے بات کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ ہم چونکہ عوام ہے اور ہمارے اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں یہ نظام ہمارے لیے بہترین ہے. تو اس میں جو چوتھی کلاس ہے وہ نظام عدل کا قیام ہے، اور نظام عدل کے قیام میں ہم سستے اور فوری انصاف اور 4 لیئر کی جو آپ کی جوڈیشری ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ سیشن ججز جو ہیں وہی ان کو سپریم کورٹ کا درجہ دے دیا جائے، اور 2 لیئرز پہ جو ہے نا وہ نظام انصاف ہو، تاکہ لوگوں کو 4 لیئرز تک بہت بڑا جو ہے نا وہ انتظار نہ کرنا پڑے. 10 دن کے اندر جو ہے نا وہ ان کا فیصلہ 10 ہو سکے، اور 5 دن کی اپیل ہو سکے، اور اس کے بعد سیشن کورٹ میں جا کے یہ ختم ہو. اور لوگوں کو اگر کسی کی چوری ہوئی ہے، کوئی ڈکیتی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے وہ فوری طور پہ اس پہ انصاف ملے. کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہے تو اس کی نسلیں جو ہیں وہ انتظار نہ کرتی رہیں، بلکہ اس کو فوری طور پہ انصاف ملنا چاہیے. تو یہ ہمارا مطمع نظر ہے کہ پاکستان میں نظام عدل قائم کیے بغیر، عدالتوں کا فعال اور شاندار نظام پیدا کیے بغیر ہم اس نظام کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے. تو ہمارے جو جملہ منشور ہے وہ نیکسٹ لیول کا جو پاکستان ہے، جس کو پاکستان ہونا چاہیے تھا، وہ اس پاکستان کے لیے ہے. اس پہ کبھی بات نہیں ہوتی ہے، تو ہم یہ بات اس وجہ سے بار بار کر رہے ہیں، اور یہاں ان ویلاگس کے توسط سے کر رہے ہیں کہ میکسیمم لوگوں تک ہمارا میسج جائے. آپ لوگ اپنے طور پہ ان پہ باتیں کریں. اگر آپ عوام دوست پارٹی کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے طور پہ بات کریں، لیکن اس نظام کے متعلق جو آپ کے اور ہمارے لیے بہترین ہے اس پہ بات ضرور کریں. یہ آپ کا کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ الٹیمیٹلی پاکستان کے جو جملہ مسائل ہیں اور جو پاکستان میں عوامی استحصال ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. یہ نیکسس جو ہے فیوڈلز کا، سرمایہ داروں کا، جاگیرداروں کا، جملہ مقتدران کا، یہ جو نیکسس ہے اس میں عوام الناس کی فلاح و بہبود کہیں نظر نہیں آتی. تو ہم جو ہے وہ ایک نئے نظام کے خد و خال جو ہیں وہ آپ سے اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم یہ قائم کرنا چاہتے ہیں. عوام دوست پارٹی بینگا عوامی جو ہے نا وہ لیڈر یا بینگا عوامی نمائندہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کے لیے جو ہمیں بہترین لگتا ہے، جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاندار ہے، جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ عوام الناس کے لیے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. میری عظیم عوام، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے جملہ مسائل جو ہیں ان کو ہم خود ہی حل کر سکتے ہیں. ہم اگر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ہم اپنی آپ کو جماعتی تقسیم سے بالاتر ہو کر اگر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ اپنی طاقت کو استعمال کریں تو ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکیں گے. ابھی اذان کا ٹائم ہو گیا ہے اور اس وقت اذان جاری ساری ہے، تو میں آپ سے جتنی میری بات ہو چکی وہ اسی پہ اکتفا کروں گا. ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہم اگلے ویلاگ میں
تفصیل سے بات کریں گے کہ ہم نے جملہ معاملات کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.